کل الزمان بلقیس و حجرت و تقدیس الجلال و عاصیت و عالم التکمیل والکمال بنت القلم والنون والسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبری محافظت النبوہ وناشرت الولایہ شمعت مجلسۃ الرسول وکوكب سبیل القبول ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ ولعن اللہ تعالی علی آبائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون بلندتر صلوات مالک کونین شہزادی کونین کے توسل سے ہماری ایام عزا کی یہ مسلسل عزاداری اور پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا مولا اس ادارہ کے منتظمین، اس مسلم کمیونٹی سینٹر کے جتنے بھی عہدیداران ممبران ہیں، چودھری بشیر احمد صاحب، ان کے رفقائے کار، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحیدر ٹرسٹ کی جتنی انتظامیہ ہے، میرا مالک سعید زیغم صاحب، فروخ شاہ صاحب، امانت شاہ صاحب اور ان کے علاوہ ان کے جتنے دوست احباب ہیں، تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ جتنے بھی احباب جو نیتیں، سوچ، ذہنیتوں کے ساتھ دربار حسین میں آتے رہے، میرا مالک آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ بجائے آپ میرا شکریہ ادا کریں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں، ہم اکٹھے اس شہنشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ اس نے ہمیں مودت اہل بیت سے نوازا۔ میں آپ تمام کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے آقا و مولا کے حضور شکر گزار ہوں کہ میرا آقا، میرا شہنشاہ معظم، میرے وارث زماں، آپ کا شکریہ کہ آپ ہم جیسے حقیروں سے اپنی جد کا پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ میرے مالک، یہ آپ کا شکر، یہ آپ کا کرم، یہ آپ کا ترس ہے کہ آپ نے ہمیں اس ذکر کے قابل سمجھا، ورنہ اس گھر کا ذکر کون کر سکتا ہے جس کا پہلا ذاکر ہی پروردگار ہے۔ نہ ہم سے ذکر کا حق ادا ہوا، نہ میں ذکر کا حق ادا کر سکا، نہ آپ ذکر کا حق ادا کر سکے۔ ہم نے تو اپنے انسان ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے وہ حق ادا کر دیا تو یہ قطع نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے تو انسان ہونے کا حق ادا کیا، ہم تو اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے آئے تھے، ہم تو اپنا نام انسانوں میں لکھوانے کے لیے آئے تھے۔ جس کا دربار ہے، جو شہنشاہ یہ دربار سجاتا ہے، وہ ہمیں انسانوں میں شمار کر لے۔ پہلے انسانیت آئے، پھر ان سے محبت کا دعویٰ ہے، پھر ان سے مودت کا دعویٰ ہے، پھر کوئی شیعہ کہلوائے۔ ہم میں سے کوئی اپنی ہم میں سے جتنے بھی آتے ہیں اپنی معرفت میں اضافے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جو ہم ذہن لے کے آتے ہیں یہ خالی کشکول ہوتے ہیں، خیرات کے لیے۔ ورنہ یہاں کہ ہم میں سے کوئی اپنا منوا اس گھر کا سب سے پرانا نوکر تھا، ہے اور رہے گا،
वो अर्श पे सैयदुल मलाइका था, इनके दरवाजे पे दर्जी बन के आया था। तो जहां सैयदुल मलाइका दर्जी बन जाए वहां हमारी हैसियत क्या है। उन्होंने इस काबिल समझा कि हम उस जिक्र की महफिल में आके बैठ गए कि जहां अंबिया और मलाइका तशरीफ फरमा थे। शहनशाह मौसम का दरबार सजा था, मेरा मालिक हमें हमेशा ये गम नसीब करना, हमारी आंखें कभी इस गम में खुश्क हुई ना, हमें ये हमेशा हमेशा के लिए नसीब फरमा। आप जो जो हाजात लेके आए मालिक मुस्तजाब फरमाए, मालिक कबूल फरमाए। अगला साल मुहर्रम का चांद अगर हम में से कोई जिंदा रहा तो फिर अपने अज़ादार होने की गवाही के लिए बारगाहे रबूबियत और इमामत में आएंगे। दुआओं की कबूलियत के लिए जितनी मुमकिन हो सके उतनी बुलंद सलवात तिलावत फरमाए। इजाजत है जिक्र शुरू किया। मौजूए गुफ्तगू वही है जो अशरा मुहर्रम में था। इस मौजू को ना निभाया जा सकता है और जब तक आपके सामने इस साल मजलिसें पढ़ता रहूंगा मौजू यही रहेगा। हम इसी मौजू को निभाने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह वो वली है जो जुल्मतों से निकालता है, अंधेरों से निकालता है और नूर पे लेके आ जाता है। और दूसरी तरफ शैतान ने ऐसे वली बनाए हैं जो दोबारा नूर से निकालते हैं और अंधेरों में ले आते हैं। खुदा ने जुल्मत के अंधेरों में जिसे सबसे पहला रोशन चराग बनाया वो मेरा नबी है। और जब खुदा ने रसूल को रोशन चराग बना के भेजा तो खुदा ने कुरान में उसके मबऊस करने की जो वजह बयान की है वो वजह बड़ी खूबसूरत है। आज उस वजह से आगाज करने लगे। खुदा कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो जिसने मबऊस किया तुम्हारे दरमियान एक ऐसा रसूल। आयत का तर्जुमा सुनिएगा। नबी की शान रिसालत, अल्लाह रसूल की नात पढ़ रहा है। आपने नात खानों से नात सुनी, मैं अल्लाह की नात पढ़ने लगा। खुदा कह रहा हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन, मैंने उम्मीयीन में से एक ऐसा मबऊस किया रसूल युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो तुम्हें किताब की तालीम भी देता है, हिकमत की तालीम भी देता है, और सिर्फ पढ़ाता ही नहीं, युज़क्कीहिम, तुम्हें पाक भी करता है। वो सिर्फ पढ़ाने नहीं आया, वो पाक भी करने आया। अहले इल्म और दानिशवर चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमाए। किबला कौसर काज़म साहब, फितरत इंसानियत है कि हर आलिम मुअल्लिम नहीं होता, हर मुअल्लिम आलिम नहीं होता। ये सिर्फ किसी एक में इकट्ठी हो जाए तो ये कुदरत का करम है, वरना जरूरी नहीं होता कि हर आलिम अच्छा मुअल्लिम भी हो और हर अच्छा मुअल्लिम अच्छा आलिम भी हो। खुदा ने नबी पे फरमाया ये सिर्फ आलिम ही नहीं मुअल्लिम भी है, और मुअल्लिम वो होता है जिसे अलूम पे पूरी कुदरत हो, जिसे मुकम्मल अलूम पे कुदरत हो। इसका मतलब है कि खुदा ने हादी का म्यार बताया। ये खुदा मेरिट बता रहा है कि हादी का कम से कम मेरिट अल्लाह की नजर में ये है आलिम भी हो मुअल्लिम भी हो, और सिर्फ आलिम और मुअल्लिम ना हो, ताहिर भी हो मुताहिर भी हो, हादी भी हो महदी भी हो, सिर्फ पढ़ाता ना हो पाक भी करता हो। जिसे पाक भी करना है, जिसे पढ़ाना भी है। खुदा ने नबी को रोशन चराग बना के भेजा है, और खुदा ने कुरान में कहा सराजुम मुनीरा, ये मेरा नबी रोशन चराग है। जब भी चराग आए तो चराग में ज़हन में आते ही जो सबसे पहला तस्वुर आता है वो रोशनी का आता है। खुदा कहता है कि मैंने चराग रोशन किया। खुदा ने सूरज नहीं कहा, चांद नहीं कहा, सितारे से नहीं मिसाल दी। मेरे मालिक रोशनियां तो सूरज की भी थी, रोशनी तो चांद की भी थी। फरमाया सूरज सिर्फ खुद रोशन है, चांद सिर्फ खुद रोशन है। चराग एक ऐसा रोशनी है जो खुद भी रोशन होता है, दूसरे को भी रोशन कर देता है, और चराग की रोशनी में दूसरी सिफ्त पाई जाती है। जब इससे दूसरा चराग जलाना हो तो अलहदा रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। तमहीद समात फरमाइएगा, जब चराग से दूसरा चराग रोशन करना हो तो
پہلے ہی کی روشنی دوسرے کو بھی روشن کر دیتی ہے، اور چراغ اتنا امین ہوتا ہے کہ جب اس سے دوسرا روشن ہو جائے تو پہلے کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ توحید میں ساتھ دیجئے گا ساتھ، جب پہلے چراغ سے دوسرا جلایا جائے تو یہ نہیں ہوتا اس نے روشنی دے دی ہے تو اس کی کم ہو گئی ہے، اس کی بھی وہی رہے گی، اگلے کو بھی اپنے جیسا کر لے گا۔ یہ چراغ ایسا ہے کہ ایک سے دوسرا جلاؤ، دوسرے تیسرا، جب 12 بھی جلا لو روشنی میں کمی نہیں آتی، پہلے کی روشنی 12ویں کی روشنی کے برابر ہوگی۔ اب حدیث سمجھ میں آئی، اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا کلنا محمد۔ یہ پہلا بھی چراغ، دوسرا بھی چراغ، اور جب چراغ جلایا جا رہا، خدا سورہ مبارکہ صف میں فرماتا ہے، خدا کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ادھر ہم نے روشنی جلائی، آیت ذہن میں رہے، کچھ شیطان نور سے نکال کے دوبارہ اندھیروں میں لے کے آتے، خدا کہتا ہے ادھر ہم نے روشنی جلائی، ادھر ہم نے ان میں چراغ ہدایت جلایا، اور ادھر یریدون کچھ لوگوں نے ارادہ کر لیا یطفئوا نور اللہ بافواہہم کہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھائیں۔ خدا کہتا ادھر میں نے ہدایت کا چراغ جلایا، کیونکہ روشنی چور کو اچھی نہیں لگتی۔ چور روشنی کا دشمن ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے اگر یہ روشنی جلی تو میرا چہرہ پہچانا جائے گا۔ رکنا یہیں پہ پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں تاریخ کے اعتبار سے۔ میرے جتنے نوجوان دوست بیٹھے گے مجھے بتائیں، ہمارے 12 ائمہ میں سے نہ کوئی حکومت کا مطالبہ کرتا تھا، نہ کسی کو تخت کا لالچ تھا، نہ کسی نے حکومت کے لیے جنگ کی۔ جب یہ تخت، تاج، حکومت، خلافت، دولت، لشکر مانگتے نہیں تھے، پھر ہر دور کے امت نے انہیں قتل کیوں کیا؟ بھئی دنیا کی جتنی جنگیں ہوتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جنگ کی۔ اگر تو وجہ جنگ طاقت تھی کہ یہ اپنی طاقت منوانا چاہتے تھے، وہ اپنی طاقت منوانا چاہتے تھے، ایک نے دوسرے کو زیر کے اپنی طاقت منوائی، تو وہ مطالبہ ہی نہیں۔ حکومت لالچ نہیں، تخت یہ مانگتے نہیں، تاج یہ چھینتے نہیں، دنیاوی دولت کے لیے یہ لشکر سازی نہیں کرتے۔ جب یہ کسی سے کوئی مطالبہ کرتے نہیں تھے، پھر امت کو دشمنی کیا تھی؟ اب میں پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں، اتنا بہترین جملہ کہنے لگا ہوں، اس میں پوری تاریخ بند کرنے لگا، اور میرا خیال ہے جو اہل ادب ہے وہ اس جملے میں پوری ہسٹری سمجھ آئیں گے۔ یہ حکومت نہیں مانگتے تھے، لوگ انہیں قتل کیوں کرتے تھے، اس چراغ کو بجھاتے کیوں تھے؟ انہیں پتا تھا اگر یہ چراغ ہدایت جلتا رہا ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے۔ اور آسان کروں، اور زیادہ آسان کروں، یہ جب ان کو زندان میں بند کرتے تھے، ان کو قید خانوں میں ڈالتے تھے، اب میں پھر خوبصورت جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جسم قید نہیں کرتے تھے، یہ کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرتے تھے۔ یہ چاہتے تھے یہ کردار لوگوں کی نظروں سے چھپ جائے اور لوگ ہمارے کردار کو رسول کا کردار سمجھ لیں، کیونکہ لوگوں نے تو رسول دیکھا نہیں تھا، لوگ دیکھیں گے ہمیں، ہمارے کردار کو، رسول کا کردار، لہذا اس کردار کو چھپا لو۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ سورج بادلوں کے پیچھے چھپ بھی جائے، روشنی پھر بھی دے دیتا ہے۔ یہ تھے ان کے فضائل کہ زندان کی دیواریں پھاڑ کے بھی باہر آئے ہیں۔ ہر دور میں حکومت ان کی دشمن رہی، تخت ان کے خلاف استعمال ہوا، تاج ان کے خلاف استعمال ہوا، مورخ ان کے خلاف استعمال ہوئے، تاریخ ان کے خلاف استعمال ہوئی، ہر دور کا بادشاہ ان کے خلاف رہا۔ پھر آپ اتنا سوچیں کہ اتنی مخالفتوں کے باوجود اتنے فضائل ہم تک آ گئے۔ اللہ جانے آپ تو بھیڑ میں ساتھ دے رہی ہیں، اتنی شدید مخالفتوں کے باوجود جہاں ان کا فضائل بیان کرنے میں سر کاٹا جاتا تھا،
اتنی مخالفتوں کے باوجود اتنے فضائل ہم تک آئے. حجاج بن یوسف کا دور ہے، ظالم ترین بادشاہ ہے، شقی القلب ہے، دشمن اہل بیت ہے. اس نے پابندی لگا دی کہ میرے دور حکومت میں کوئی علی کے فضائل نہیں پڑھے گا، جو علی کے فضائل پڑھے گا اس کا سر کاٹا جائے گا. ایک بڑھیا سر کے بال سفید بازار میں علی کے فضائل پڑھتی جا رہے ہیں. سپاہیوں نے قید کر لیا، دربار میں لے کے گئے. حجاج بن یوسف نے کہا میں نے سنا ہے تو علی کو چند شخصیات پہ ترجیح دیتی ہے. میں ہسٹری پڑھنے کو ہسٹری، میں نے سنا ہے کہ تو علی کو چند شخصیات پہ ترجیح دیتی ہے. بڑھیا نے حجاج کے دربار میں کھڑے ہوگا، کون سی شخصیات؟ جب اسے نام لکھے بڑھیا نے کہا میں تو انہیں جانتی نہیں، یہ تو میں نے تیری زبان سے نام سنے، میں نے تو کبھی علی کو ان پہ ترجیح نہیں دی. اس کے لیے تو ابھی بازار میں کہہ رہی تھی علی سب سے افضل ہے، تو کن کی بات کر رہی تھی؟ کہتی میں تو آدم اور ابراہیم کی بات کر رہی تھی. میں تو نوح و سلیمان کی بات کر رہی تھی. تمہیں کس نے کہا کہ میں علی کا موازنہ دنیا کے لوگوں سے کر رہی تھی؟ دربار میں کھڑے ہو کے اس بڑھیا کا مناظرہ، ہرا نام ہے اس کا، دربار میں کھڑے ہو کے اس نے کہا بتا علی آدم سے افضل کیسے؟ اس نے کہا میں قرآن پڑھتی ہوں. خدا کہتا ہم نے آدم کو کچھ اسماء کا علم دیا تھا جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. بڑھیا نے کہا بتا وہ اسماء کون سے ہیں؟ حجاج نے کہا کون سا اسم ہے؟ اس نے کہا پہلا اسم ہی میرا بادشاہ علی ہے. اس نے کہا میں دوسری دلیل دیتی ہوں، خدا نے آدم کو منع کیا تھا اس شجر کے قریب نہ جانا، اور تمہارے عقیدے کے مطابق وہ کیا، تمہارے عقیدے کے مطابق، اور اس نے ایک دانہ گیہوں کا کھایا. اس نے کہا اللہ نے منع کیا اور تم کہتے ہو آدم نے پھر بھی کھایا. علی کو منع بھی نہیں کیا، اس نے پھر بھی ساری زندگی جو ہی کھایا. اس نے کہا تو علی کو نوح سے افضل کیسے کہتی ہے؟ بڑھیا نے کہا نوح کا بیٹا باغی تھا، علی کے دونوں جنت کے سردار ہیں. اس نے کہا تو بڑھیا مجھے بتا تو ابراہیم سے افضل کیسے کہتی ہے؟ فرمایا ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو اٹھایا تھا، علی کعبے میں آیا ہے. سلیمان بن داؤد سے افضل کیسے کہے گی؟ بڑھیا نے کہا قرآن کہتا ہے سلیمان بن داؤد کی جتنی سلطنت تھی وہ اس کی انگوٹھی میں بند تھی. خدا کہتا خاتم سلیمان میں اس کی پوری حکومت تھی. وہ انگوٹھی پہنتا تھا، پرندوں کی بولیاں سمجھ آ جاتی تھی، جنات تابع ہو جاتے تھے، ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا تھا، ملائکہ اس کے پیچھے چلتے تھے، چرند پرند میں اس کا راج ہو جاتا تھا. جیسے ہی انگوٹھی اتارتا تھا نہ پرندوں کی بولیاں سمجھ آتی تھی، نہ جنات اس کی بات مانتے تھے، نہ ہوا کو چلنے کا حکم دے سکتا تھا. بڑھیا نے کہا وہ پوری انگوٹھی سلیمان میں حکومت بند تھی، اور جس کی وجہ سے سلیمان حکومت کرتا تھا علی نے وہی زکات میں دے دی تھی. وہی سلیمان حجاج نے اور بڑھیا نے ایک ایک نبی کے ساتھ علی کے فضائل. اب یہ چراغ ہدایت جلتے تھے اور امت کو کوشش یہ چراغ بجھے گی. یہ روشن چراغ ہے، یہ خود تو گناہ کرتے نہیں، اور اگر یہی روشن رہے تو زمانے کو ایک ہی کردار نظر آئے. لہٰذا اس کردار کو لوگوں کی نظروں سے چھپاؤ، اور ہمیشہ جب چراغ جلایا جائے تو چراغ آپ باہر روڈ پہ رکھ کے نہیں جلا سکتے، اسے ہوا سے بچانے کے لیے ایک چراغ دان کی ضرورت ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ بھی کینڈل جلائے نا، چھوٹا سا بچہ بھی شب برات کو کینڈل جلانا، تو جو ہی ہوا آتی ہے نا وہ فوراً اس کے ساتھ ایسے، اسے بھی اتنی عقل ہے کہ اس روشنی کو ایسے کروں گا نا
تو یہ بجھے گی نہیں۔ قرآن منبر پہ لے آ کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے رسول کو سراج بنایا، مشکات بنا کے، اور خدا کہتا ہے میں نے جس چراغ دان میں رکھا ہے نا، رسول کے اس چراغ دان کا نام ابو طالب ہے۔ اس چراغ دان کو جس نے دورے رسالت کو، میں نے ایمان ابو طالب نہیں پڑھنا، میں کبھی بھی ایمان ابو طالب نہیں پڑھوں گا، میں احسان ابو طالب پڑھتا ہوں، فضائل ابو طالب پڑھتا ہوں۔ ایمان ابو طالب موضوع رہتا ہی نہیں، ایمان ابو طالب پہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت ابو طالب کے کتنے بیٹے ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، 4 بیٹے ہوئے۔ اب جس دور میں حضرت ابو طالب اب اسلام نہیں آیا، ٹھیک ہے، میں نوجوانوں سے مخاطب، اسلام نہیں آیا، اب ذرا ابو طالب کے بیٹوں کے نام دیکھو۔ پہلی بات ہے کہ ابو طالب کا اپنا نام ہی عمران ہے۔ ابو طالب نام تو نہیں، ابو طالب تو کنیت ہے نا، طالب کا باپ۔ میں جس دور کی بات کر رہا ہوں ابھی رسول بھی نہیں آئے، جب رسول نہیں آئے تو اسلام کیسا؟ ابھی رسول بھی نہیں، اسلام بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، اور ابو طالب عمران ہے۔ اور آسان کروں، ابھی آل عمران نہیں آئی، ابھی سورہ آل عمران کا نزول نہیں ہوا، نام عمران۔ بڑے بیٹے کا نام کیا؟ طالب۔ کیا سمجھتے ہو کس دور میں ابو طالب بیٹوں کے نام رکھ رہا ہے؟ زمانے جہلیت، جہالت نہیں، جہاں جانوروں کے نام پہ بچوں کے نام رکھے جاتے تھے، جہاں پہاڑوں کے نام پہ بچوں کے نام رکھے جاتے تھے، جہاں حرام جانوروں کے نام پہ بچوں کے نام رکھے جاتے تھے۔ میں نام ممبر پہ لوں، ممبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی، ورنہ اتنے گھٹیا اور غلیظ نام ہیں جو عکاسی کر رہے ہیں کہ باپ اور دادا کا مذہب کیا تھا۔ نام ہمیشہ باپ دادے کا مذہب بتا دیتا ہے۔ کبھی کو بندہ کہتی میرا نام اسامہ ہے، آپ یا علی مدد کہتے ہیں، اور بندہ غلام عباس ہو۔ لہذا نام باپ اور دادے کا مذہب بتا دیتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اب ذرا حضرت ابو طالب کے بیٹوں کے نام دیکھو۔ بڑا بیٹا طالب، یہ عربوں کے نام ہے، اردو نام نہیں ہے۔ طالب، طالب کے لیے کسی مطلوب کا ہونا ضروری ہے۔ کس مطلوب پہ ابو طالب نے بیٹے کا نام طالب رکھا؟ 10 سال کے بعد دوسرا بیٹا جعفر۔ قرآن کہتا ہے جعفر جنت کی نہر کا نام ہے۔ آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا عقیدہ پڑھ دوں۔ جعفر جنت کی نہر کا نام ہے۔ ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی قرآن میں سورہ واقعہ نہیں آئی، ابھی جنت کی نہروں کے نام نہیں لکھے۔ پھر 2 ہی رستے ہیں، یا تو ابو طالب جنت دیکھ رہا تھا، یا اللہ ابو طالب کے بیٹوں پہ جنت کی نہریں لکھ رہا تھا۔ دوسرے بیٹے پورے 10 سال کا فرق ہے، 10 سال بعد دوسرے بیٹے جعفر، پھر 10 سال عقیل، صاحب عقل، عربوں میں جملہ اچھا کر دیتا ہوں، اہل زبان بیٹھے جملہ اچھا کرتا ہوں، ذلیلوں میں عقیل، معاشرے میں عقیل۔ ذرا ذہنی معیار دیکھو ابو طالب کا، طالب 10 سال، جعفر 10 سال، عقیل، اگلے بیٹا کا نام ہی عقیل کر دیا، نام ہی اس کے نام پہ رکھ دیا۔ نہیں انصاف نہیں کیا۔ ابھی آیت الکرسی نہیں آئی، ابھی اللہ نے نہیں کہا هو العلی العظیم، ابھی اللہ نے نہیں بتایا میرا نام علی ہے، ابو طالب نے بیٹے کا نام علی رکھ دیا۔ پھر 2 ہی رستے ہیں، یا ابو طالب اللہ کو جانتا تھا، یا اللہ نے ابو طالب کے بیٹے کے نام پہ نام۔
پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ چپ ہو جو پھر بھی یہی ہے۔ پہلا بیٹا طالب 10 سال، جعفر 10 سال کا فرق، عقیل 10 سال کا فرق، علی 10 سال چھوٹا، اسلام۔ کاش کوئی ایک بندہ سمجھنے والا ہوتا، کاش کوئی ایک بندہ سمجھنے والا ہوتا۔ علی کے 10 سال بعد اسلام آیا ہے۔ اسلام ابو طالب کے مذہب کا نام نہیں، ابو طالب کی اولاد کا نام۔ اولاد ابو طالب کا نام اسلام۔ نبی کے در پہ جھکتے ہیں، علی کے در پہ پڑھتے ہیں، یا علی جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں وہ تیرے باپ سے چلتے ہیں، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت۔ جس نے اس چراغ کو بجھایا، نور ہدایت کو محافظ کا نام ہوتا، جو ہادی کا محافظ ہو۔ ہادی کسے کہتے ہیں؟ ہدایت دینے والے۔ اور مستدرک الحاکم سے لے کے تاریخ ابن کثیر تک سب نے لکھا ہے کہ رسالت امام ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلتے تھے۔ جو ہادی کو چلنا سکھائے اسے عمران کہتے ہیں۔ خدا نے پہلا چراغ ہدایت جلایا، امت نے بجھایا، خدا نے دوسرا جلا لیا، انہوں نے بجھایا، خدا نے تیسرا جلایا، بجھایا، چوتھا جلایا، بجھایا، پانچواں جلایا، بجھایا، چھٹا جلایا، بجھایا۔ یہ بجھاتے رہے، وہ بھی جلاتا رہا۔ 11 ہدایت کے چراغ اللہ نے اس امت کے درمیان جلائے۔ یہ بار بار بجھاتے رہے، بار بار بجھاتے رہے، بار بار بجھاتے رہے۔ جب 11 چراغ ہدایت بجھا دیے تو خدا نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ 12واں چراغ ہدایت تمہارے درمیان جلایا جائے۔ خدا نے 12واں چراغ ہدایت اپنی توحید کے فانوس کے اندر جلا دیا ہے، اپنی توحید کے فانوس کے اندر جلا دیا ہے۔ اب وہاں زہر دے نہیں سکتے، تلوار مار نہیں سکتے، تیر پھینک نہیں سکتے۔ اب زمین پہ بیٹھ کے بھونکنا شروع کر دیا، ہے ہی نہیں، اس نے آنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میر مونس نے کہا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اب 12واں چراغ ہدایت کہاں چل رہا ہے؟ توحید کے فانوس۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا، اور یہ لفظ نہیں، اس لفظ پہ، اس جملے پہ میں نے اشرے پڑھے ہیں۔ رسول کے بعد رسالت ختم ہوئی ہے، ہدایت ختم نہیں ہوئی۔ نبوت کا خاتمہ ہوا ہے، ہدایت کا نہیں۔ اگر رسول کے بعد معاذ اللہ ہدایت ختم ہو گئی، ہمارا پھر کیا قصور؟ کیونکہ آیت آپ کے ذہن میں رہے، خدا کہتا اللہ ولی الذین، خدا نے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے ولی ہوں، میں ہوں، میں ظلمتوں سے نکال کے نور میں ڈال دوں، اور میرے مقابلے پہ شیطان نور سے نکال کے ظلمتوں میں ڈالتا ہے۔ اب جو ظلمتوں میں ڈالتا ہے وہ تو ہے، یہ کسی کو انکار نہیں کہ وہ نہیں ہے، یہ سارے کہہ رہے کہ وہ زندہ ہے۔ کب تک زندہ ہے؟ کہتے اللہ نے مہلت دی ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ گمراہ کرنے والے کو مہلت دے رہا ہے۔ مکے کے دور کے بندہ محشر کے میدان میں کھڑا ہو کر خدا پوچھ سکتا ہے کہ جب میرا رسول تھا ابو جہل کا ساتھ کیوں دیا؟ علی کے دور کے بندے سے خدا محشر کے میدان میں پوچھ سکتا ہے جب علی تھا حاکم شام کا ساتھ کیوں دیا؟ حسین کے دور میں بندے سے پوچھ سکتا ہے جب حسین تھا یزید کا ساتھ کیوں دیا؟ آج کے دور کے مسلمان سے جب محشر کے میدان میں کھڑا ہوگا تو اب اللہ بندے سے نہیں پوچھے گا، بندہ پوچھے گا۔ جب شیطان تھا اور تیرا ہاتھی نہیں تھا تو میرا کیا قصور؟ تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا، ہدایت کرنے والا نہیں رکھا۔ تو عدل الہی کے خلاف ہے کہ کوئی گمراہ کرنے والا ہو اور ہدایت
جو گمراہ کر رہا ہے، جو ظلمتوں کو بھر رہا ہے، نور سے نکال کے لے کے آ رہا ہے بندے، اس کے پاس کتنی طاقت ہے؟ ہے وہ ایک جگہ؟ پہنچنا ہر جگہ ہے۔ مولانا صاحب سے پوچھو، مولانا صاحب شیطان ہر جگہ چلے جاتا ہے؟ جی ہر جگہ چلے جاتا ہے۔ تو اسے کو نا ہمارا امام ہر جگہ جاتا ہے۔ فوراً کہتا ہے لو جی یہ شیعوں کی پھٹی پرانی باتیں، ایک امام ہر جگہ کیسے؟ ایک علی نے 40 جگہوں میں افطار کیسے کر لیا؟ ایک علی ہر بندے کی مدد کیسے کرتا ہے؟ ایک امام زمانہ ہر جگہ کیسے؟ ایک امام زمانہ سارے شیعوں کے مال کیسے دیکھ سکتا ہے؟ خدا تجھے عقل دے۔ اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا۔ تو خدا نے ہادی کا معیار بتا دیا، خدا نے کہا ہادی بنانا ہے تمہیں۔ اور دوسری بات دیکھیں، یہ بات نہیں ہے، دیکھو اللہ خدا نے کہا مجھے ماننا ہے، جنت ماننی ہے، جہنم ماننی ہے، یہ ساری چیزیں تم سے اللہ نے منوائی ہیں۔ تم اس فطرت کے قانون سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ کوئی ذہن تصور توحید سے خالی نہیں ہے، ہر کسی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خدا ہے، اور ہر کوئی اپنے ذہن میں موجود خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ جو جسے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے اسے خدا سمجھ لیتا ہے۔ میں فلسفے کی ہلکی سی بحث میں جان لگا صرف 1 یا 1.5 منٹ۔ یہ تو کرم ہے آل محمد کا کہ وہ نظر آ گئے اور ہمیں اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ دل جیت لیتا کاظم صاحب وہ بندہ جو مشکل بات میں بول دے۔ خطیب کا کلیجہ اتنا ہو جاتا ہے جب کوئی بندہ مشکل بات میں، ان کو ہٹا کے اللہ منوا کے دکھاؤ۔ یہ تو ہم پہ کرم ہے کہ یہ ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے نا، ہم سے کوئی پوچھے میری قوم کے اس بچے سے، اس بچے کو کھڑا کر کے پوچھ رہے وہ تو مسلمانوں کا اللہ ہے اور نظر نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا ایک امام بھی ایسا ہے جو ہے۔ اب اللہ کو ذہن میں کیا لے کے آئیں گے؟ کوئی نہ کوئی تصور تو اللہ کا قائم کریں گے۔ میں باوضو منبر پہ بیٹھ کہہ رہا ہوں، جو تصور بھی اللہ کا کریں گے نا مشرک ہو جائیں گے۔ دانتوں کو پسینہ آتا ہے اللہ ماننے میں، یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا نہیں صرف اللہ کو مانو۔ کیا مانو بھائی؟ بتاؤ تمہارے ذہن میں اللہ کیا ہے؟ کیا تصور لے کے آؤ گے؟ یا اسے محدود مانو گے، یا اسے محلول مانو گے، یا اسے مجسم مانو گے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ جی آسمانوں پہ ہے، تو زمین پہ کون ہے؟ اس کا مطلب زمینیں اس سے خالی ہیں، تو جہاں اللہ نہیں اور وہ ادھر ہے اور ادھر نہیں، کیا بات ہے؟ نہیں جی وہ اللہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، آتا جاتا ہے، تو پھر وہ تغیر میں آ جائے گا۔ جب وہ ادھر سے ادھر آ رہا ہوتا ہے ادھر کون ہوتا ہے؟ اور جب وہ ادھر سے ادھر جا رہا ہوتا ہے اللہ ہر چیز میں ہے تو حلول ہو جائے گا، وہ ہر چیز میں آ جاتا ہے۔ وہ ظرف کون سا ہے جس میں اللہ بند ہو جاتا ہے؟ نہ وہ محلول ہے، نہ وہ حل ہوتا ہے، نہ وہ متغیر ہے کہ وہ حرکت میں آتا ہے، نہ وہ مجسم ہے کہ جسم میں ہے، نہ وہ مقید ہے کہ کسی ایک خاص جگہ پہ بند بیٹھا ہے، نہ وہ محدود ہے کہ اس کی ایک حد ہے، پھر وہ ہے کہاں؟ اللہ جی اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جو کہتے ہیں نا اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ قرآن پڑھتے ہوئے کہتے ہیں خدا کہتا ہے نحنو اقرب علیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ جو
قریب ہے پھر وہ کون ہے؟ اب علی کے سوا اللہ ڈھونڈ کے دکھاؤ. پوری ذمہ داری کے ساتھ کیمروں کی موجودگی میں اپنا بیان ریکارڈ کروانے لگا ہوں. کسی نبی نے توحید پہ خطبے نہیں دیے. بس نبیوں نے یہ کہا اللہ کو مانو, کوئی خطبہ نہیں دیا. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, رسولوں کے رسول نے بھی توحید پہ خطبہ نہیں دیا. مسلسل توحید پہ خطبے دیے تو میرے مولا علی نے دیے. دیکھیں ہر ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا. اب میں جو چیز میرے دل میں ہے تو میں تو بیان کر رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے میرے سننے والے سامنے کا ذہن کہیں اور چلا جائے تو اس کے ذہن کو دوبارہ صراط مستقیم پہ لے کے آنے لگا. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں معاذ اللہ یہ کہہ رہا ہوں کہ انبیاء کے پاس علم توحید نہیں تھا اور علی کے پاس علم توحید تھا. اس نقطے سے نہ سوچنا. ہاں میں نقطہ نیا دیتا. ابراہیم کو کسی نے اللہ نہیں کہا تھا. کوئی بندہ ہو نہ تو بولے آپ میں نے بات کھولی تو آپ پھر چپ ہیں. کسی امتی کو موسیٰ پہ اللہ ہونے کا شک نہیں ہوا. کسی مسلمان نے ہمارے نبی کو بھی اللہ نہیں کہا. عالم انسانیت میں اگر پہلی بار کسی کو خدا کہا گیا تو علی کو کہا گیا. جسے کہہ رہے تھے اس نے منبر پہ توحید پڑھنی شروع کر دی. جس کو اللہ کہا جا رہا تھا اس نے منبر پہ بیٹھ کے اللہ پڑھنا شروع کر دیا. لوگوں کے ذہن وہی رک گئے. اس کا بھی کوئی اللہ ہے؟ پھر میرے مالک علی نے کیا کمال جملہ کہا. خشک موضوع ہو جائے گا اگر یہیں پہ رک جاؤں اور توحید پہ بات ہو جائے. کیا کمال جملہ کہا میرے مولا نے. مولا نے فرمایا اللہ دور ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا, وہ قریب ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا. یہ جملہ کہنے کے لیے ہونا ہی علی چاہیے. جملہ بتا رہا ہے یہ کسی علی کی زبان سے نکلا. بندے سمجھے وہ بہت دور ہے, نظر نہیں آتا. علی فرماتے وہ اتنا قریب ہے کہ اس کا کمال قرب اسے نظر نہیں آنے دیتا. فلسفہ سمجھنے والوں نے, منطق سمجھنے والوں نے, علم الکلام سمجھنے والوں نے گفتگو سمجھ لی. لیکن یہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں مدرسوں میں, ان بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں. یہ میرا ہاتھ یہاں ہے نا تو مجھے نظر آ رہا ہے. اتنا قریب ہوا نظر آیا, نظر آیا, نظر آیا. علی فرماتے اس کا کمال قرب یہ ہے. وہ اپنے کمال قرب کی وجہ سے نظر نہیں آتا. علی فرماتے اسے دیکھنے کے لیے یہ آنکھ نہیں چاہیے. کوئی نہ آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا. اب کیونکہ عقیدہ توحید میرا موضوع نہیں, پھر کسی مجلس ہوئی تو عقیدہ توحید پہ پوری مجلس پڑھیں گے. اللہ منوایا ہے نبیوں نے, رسول نے اللہ منوایا. جب اللہ منوا رہا تھا تو یہ چراغ ہدایت, ہدایت کے چراغ کا بندوبست دے دیا ابو طالب کے ذمہ. اب ہادی کا کام ہے اللہ منوانا. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں قیامت تک کے لیے بندوں کو ظلمتوں سے نور پہ لے کے آؤں. اس کا مطلب کہ ہادی موجود ہے. رسالت ختم ہوئی, ہدایت ختم نہیں ہوئی. نبوت ختم ہوئی, ہدایت ختم نہیں ہوئی. اب خدا نے اس آیت میں, سورہ جمعہ کی اس آیت میں میرٹ دے دیا کہ ہادی کا میرٹ کم از کم یہ ہے کہ صرف پڑھے نہ, پڑھائے بھی. صرف پاک ہو نہ, پاک کرے بھی. صرف ہدایت پائے نہ, دے بھی. کھلی چھٹی ہے امت مسلمان. چھوڑ دو شیعوں کے آئمہ. اس سے بڑھ کے فراخ دلی اور اتحاد بین المسلمین کیا ہوگا. مرضی کا نام لے کے آؤ, شرطیں تینوں ہوں.
لے کے آؤ، اس سے زیادہ اتحاد بیت المقدس لے کے آؤ. ہم اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ لے کے آئیں. لیکن اس ہادی میں پہلی صفت یہ ہو کہ وہ صرف پڑھتا نہ ہو. آسان کر دوں، اس ہادی نے کبھی کسی سے کچھ نہ پوچھا ہو. جس نے زندگی میں ایک بار بھی پوچھا. اگلی شرط، مطہر بعد میں جوڑو نا، طاہر ہو، ہمیشہ سے پاک ہو. یہ ایک صفت مجھ سے ایک گھنٹہ مانگ رہی کہ ایک گھنٹہ پڑھا جائے کہ پڑھنا اور پڑھانا کیا ہے، طاہر اور مطہر کیا ہے. ایک ہلکی سی جھلک جو میرے یہاں آ گئی ہے نا، وہ میں کہنے لگا. بندوں کو آج تک غلط فہمی ہے کہ مدینے میں علی کا گھر جو تھا نا وہ مسجد کے ساتھ تھا. جی مسجد کے ساتھ علی کا گھر تھا، علی کا گھر مسجد میں تھا. میں جملہ بدل لگا، مسجد علی کے گھر میں تھی. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خطابت نہیں. جب علی کا گھر تھا، علی کے گھر کے صحن کو مسجد کا درجہ دیا گیا. اللہ چاہتا تھا کہ مدینے میں مجھے سجدہ ہی وہاں ہو، جہاں علی رہتا ہے. میں نے شاید غالباً عشرہ کی مجلس میں بتایا تھا کہ محراب کے ساتھ تھا باب اللہ، ادھر مسجد کا محراب تھا، ساتھ علی کا دروازہ تھا. بندے کہتے تھے یا رسول اللہ ڈائریکشن آف قبلہ کیا ہونی چاہیے، ادھر رہیں یا تھوڑا سا ادھر ہوتے تو ادھر علی کا گھر ہے تو تھوڑا سا بھی ہماری پیشانی ادھر ہو جائے نا تو سجدہ ادھر ہو جاتا ہے. اگر ادھر ہو جائے گا تو اللہ قبول کرے گا. ادھر بندے نے سوال پوچھا، جبریل پروں کو لے کر تڑپتا ہوا نبی کے قدموں پہ آیا اور فوراً قرآن کی آیت دے دی کہ میرا حبیب ان سے کہہ دے مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، تم جدھر منہ کرو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے. مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، تم جدھر منہ کرو گے تم اچھا. جب بیت اللہ قبلہ نہیں تھا تو قبلہ اول کیا تھا؟ بیت المقدس. اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. اور بیت المقدس اور قبلہ دوم یعنی کہ بیت اللہ کی ڈائریکشن بالکل اپوزٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ بیت المقدس ہے اور یہ بیت اللہ ہے. ادھر بیت اللہ ہے، ادھر بیت المقدس ہے. اور خدا نے جو قبلہ تبدیل کروایا تھا یہ نماز کی حالت میں. اچھا اسے تو کسی سے مشورہ لینا پڑتا، تبدیلی کروانا تھا نا تو نماز سے تھوڑا پہلے کر. میرا حبیب ایک نماز ادھر منہ کر کے پڑھائی، پوری ذمہ داری کے ساتھ حقائق پہ حقائق دیے جاتے. دوسری نماز ادھر منہ کر کے پڑھا دے. تھوڑا درمیان نمازوں میں گیپ آئے گا، اس میں امت کو سمجھا دینا کہ بھی آیت آ گئی ہے، اب قبلہ یہ نہیں قبلہ ادھر ہے. خدا نے بھی انتظار کیا. ادھر رسول نے نیت کی منہ ادھر ہی، کیا منہ ادھر ہی. ادھر رسول رکوع میں گئے، یا جبرائیل نے آ کے اپنا پر رسول کی کمر مبارک پہ رکھا. خدا کہہ رہا ہے رخ تبدیل کر. کاش میں جیسے سمجھانا چاہتا ہوں ویسے سمجھ. بعد میں کھولوں گا نہیں، تاریخی حقائق اور آپ کے ذہن میں یوں اتار دوں گا. جب رسالت مآب نماز پڑھاتے تھے اس وقت جمعیت امت نماز نہیں پڑھتی تھی. اس وقت جو چند لوگ تھے وہ رسالت مآب کے پیچھے نماز پڑھا. ملکۃ العرب پڑھتی تھی،
खुद अमीर अल-मोमिनीन पढ़ते। सुभान अल्लाह। अब अली जो थे वो रसूल के बिल्कुल पीछे मुक्तदी की हैसियत से मौजूद थे। वही सिर्फ रसूल को नहीं आई, अब इशारा करूंगा जी, किस्मत की बात है, जो मुकद्दर में होगा वो तुम्हारा समझ के ले जाएगा। रसूल मुंह इधर करके नमाज पढ़ दे, रुकू में हालत है, जब लिखा रुख तब्दील कर, अब जब रुख तब्दील हुआ मुंह हो गया उधर, जब उधर थे नबी आगे थे। अली पीछे। जब रुख हुआ किबला की तरफ, अब अली आगे। जो मुस्तफा के पीछे पड़ता हो ना, वो उम्मती के पीछे नहीं पड़ सकता। बैतुल्लाह की तरफ मुंह। अब हादी के लिए मेयार क्या है कि हादी आलम भी हो, मुअल्लम भी हो, ताहिर भी हो, मुताहिर भी हो, हादी भी हो, महदी भी हो। और खुदा ने कहा देखो ये चुनाव मैंने तुम्हें दे दिया है, तुमने अल्लाह माना अपनी, बिल्कुल आखिरी जुमले कहने लगा, अल्लाह माना अपनी मर्जी से, जन्नत मान ली, जहन्नम मान ली। ये जो इमाम का फैसला है ना, ये मैंने तुम्हारी अक्ल पे छोड़ा है, ये तुम्हारी अक्ल सलीम पे छोड़ दिया मैंने। इमाम मर्जी से बना लो, अल्लाह अपनी मर्जी से बना ही नहीं सकते। अल्लाह को तो तुमने मान लिया है, अब अल्लाह को तो दूसरा अल्लाह नहीं बनाओगे। जन्नत दूसरी नहीं मान सकते, जहन्नम दूसरी नहीं मान सकते, फरिश्ता कहीं और से आ नहीं सकता, मौत कोई और दे नहीं सकता। ये सारी चीजें मुसल्लिमात है, तुम्हें माननी पड़ेगी। ये जो इमाम वाला चुनाव है ना, ये मैंने तुम्हारी अक्ल पे छोड़ा। जैसे फैसला करते हो ना कि मेरी रिहाइश के लिए बेहतरीन इलाका कौन सा है, मेरे लिबास के लिए बेहतरीन कपड़ा कौन सा है, मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए बेहतरीन अदारा कौन सा है, जैसे तुम हर बेहतर वाली चीज की तरफ माइल होते हो, इमामत में भी जबर नहीं है। आखिरी जुमला कह रहा हूं और बात तमाम कर, इमामत मैंने रख दी है तुम्हारी अक्ल पे। इमाम अपनी मर्जी से बना लेना, मैं जबरन नहीं मनवाऊंगा कि इसको मानो, वरना अल्लाह मनवा सकता था। ना अल्लाह ने जबरन मनवाया, ना अली ने जबरन मनवाया, ना हसन ने जबरन मनवाया, किसी हुज्जत ने अपना आप जबरन मनवाया ही नहीं। मानो अपनी मर्जी से। खुदा ने कहा देखो ये दुनिया में तुम्हें ढील है कि तुमने इमाम अपनी मर्जी से बनाना है। ज़हन में इतनी सी बात रख लेना कि क़यामत वाले दिन मैंने बुलाना इमाम के नाम पे। हाय हाय हाय, यौम नदअ उनास बिइमामिहिम। मैं क़यामत वाले दिन ये जो तुम्हें आवाज देनी है ना, मैंने अपने नाम पे नहीं देनी कि अल्लाह वाले आ जाओ, फिर तो सारे ही आ गए। मेरे नबी के नाम पे भी नहीं बुलाना, मेरे रसूल के उम्मती आ जाओ, सारे ही आ गए। खुदा ने कहा मैंने अल्लाह के नाम पे नहीं, नबी के नाम पे बुलाना है, मैंने इमाम के और उसी के नाम पे बुलाना है जो तुमने दुनिया में बनाया था। शैतान नूर से जुल्मतों पे फेंकता है, अल्लाह ने तुम्हें हादी दिया था, तुम्हें जुल्मतों से निकाला था, हादी दिया तुम्हें नूर के दरवाजे में फेंका। शैतान ने दोबारा तुम्हें इमाम के दरवाजे से उठाया, दोबारा जुल्मतों में फेंका। खुदा कहता वो क़यामत वाले दिन जहां तुमने फेंका था ना, उसने मैंने बनाया था उसके नाम पे नहीं, जो तुमने बनाया था। और ये भी बात ज़हन में रखना, क़यामत वाले दिन इमाम तब्दील भी नहीं होना। तब्दील नहीं होना। थोड़ा ये बहुत सेंसिटिव मौजू है, बात खत्म कर रहा हूं, ये बहुत हसास है। देखिए इंसानी खुदा खालिक फितरत है ना, कौन भाई इंसानी फितरत है कि बंदे को ना अपनी खरीदी चीज से ज्यादा दूसरे की खरीदी चीज अच्छी लगती है। फितरत है कि अपनी गाड़ी से उतर के किसी दोस्त की गाड़ी में बैठे ना तो फौरन बैठते पूछेगा ये कौन सा मॉडल है,
क्यों? दूसरी चीज अट्रैक्ट करती है। खुद लिबास खरीद के लेके आया होना और किसी का देख ले, फौरन ज़हन में तो यार मुझे ये ले लेना चाहिए था। इसलिए दुकानदार फितरत इंसानी से वाकिफ होते हैं। वो बंदे के आगे ढेर इतना लगा देते हैं, उन्होंने लाइटिंग बड़ी की होती है और कुछ रोशनियां बहुत बदनुमा रंग को भी बहुत दिलफरेब बना देती है। या हुसैन इब्न अली मेरी मदद करना, मैं कुछ ना कह के कुछ कहना चाह, वो उसे बड़ा बना के पेश करते। अच्छा, ये इंसानी फितरत है। मेरा तजर्बा जिंदगी का मुझे मुतालबा करता है कि जो चीज बार बार दुकानदार फेंके ना आपकी तरफ, इसका मतलब ये बिक नहीं रही। ये ले ली, ये बेहतरीन आइटम है, इस साल चली ये। मार्केटिंग हमेशा उसी की ज्यादा करते हैं। एक कोने में एक बंदा बैठा होता दुकान बना के, ना उसने बाहर अपने वो रखे होते हैं जी मार्केटिंग वाले, वो जो आवाजें देते हैं, वो भी कोई नहीं होते। सौदा उसका इतना खरा होता है कि दुकानदार वहां उसके पास गांठ भाग के जाते हैं, लाइनें लगी होती हैं। बंदा उसे पूछे यार वो सामने वाली दुकान, को कहते नहीं, चीज खरी है। हमारे पास बंदे थोड़े आ जाओ, थोड़े चीज खरी है। और वो जो दुकानदार होता है ना जी, कोई नखरा नहीं गांठ का बर्दाश्त करता। जिसका माल ठीक ना हो वो आपको कोल्ड ड्रिंक भी पेश करेगा, एयर कूलर का मुंह भी आपकी तरफ करेगा। छोटे बेटा जल्दी से पानी लेके आ। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं कि उसको पता होता है कि माल काबिल नहीं है। और जिसके पास माल ठीक होना तो उसको सिर्फ इतना कह देना कि भाईजान जरा जल्दी फारग कर दे। बोला यार ये भी बंदे ही खड़े, ले नहीं ले, नहीं लेनी मेरा भाई जान। गांव चुप हो जाता कि इसके पास से गया तो जाना किधर है। अब एक वो था जिसने क्यू में लग के जलील होके बेचारे ने चीज देनी थी, एक वो था जो गया था जाके सोफे पे बैठा, एसी ऑन था, कोल्ड ड्रिंक पिया और उसने गलत चीज पैक करवा के दिया है। घर में आके दोनों का आमना सामना हो गया। इमामत का चुनाव और क़यामत, इसको मेरी मजबूरी है। मैंने पहले कहा मैं मुश्किल दौर का खतीब हूँ। आप समझते हैं खतीब आजाद होता है, हम रस्सियों में बंद होते हैं, पिंजरों में बंद होते हैं और फिर भी हकायक आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक ने लिया था, बिस्मिल्लाह से, एक ने लिया वहां पे बैठ के आसानी से लिया, उसने आसानी से, लेकिन लिया 2 नंबर। एक ने लिया मुसीबतों से, ताने भी बड़े सुने, गालियां भी बड़ी पड़ी, चीज 1 नंबर ले आया। घर आके जब दोनों ने देखा ना, तो जिसने गलत चीज ली थी ना उसने अच्छी देखी, तो उसने कहा यार धोखा होगा मेरे साथ, मुझे तो ये लेनी चाहिए थी। अब वो उसने जो गलत चीज ली थी ना वो उसने बंद की और वो चला गया दोबारा दुकान पे जिससे लेके आया था। जब वो गया ना तो जाके अभी उसने शापर रखा ही है। तुमको तो पता था कि ये कल आया था, बोतल शोतल पी के गया है और शापर भी हमारा ही है, स्टैंप भी हमारी लगी हुई है और पता भी चल गया ये चेंज करने आया है। वो कोई नहीं पूछते जी, कुर्सी, पानी, छोटे, वो उसको बैठे से पहले कहते भाईजान ये पढ़ ले, ठीक हो गई बात। उस पे क्या लिखा था, खरीदा हुआ माल वापिस या तब्दील नहीं होगा। बस क़यामत वाले दिन बंदों ने कहना है अल्लाह से ये ले ले, खुदा ने कहा ये देखो खरीदा हुआ तब्दील। अब नहीं हो सकता, अब जो खरीदा है इसी पे गुजारे। तो साहिबान दुनिया
دنیا کی مارکیٹ بند ہونے والی ہے، بازار بند ہونے والا ہے، دکانیں بہت کھلی ہیں، کوشش کرو سودا کھرا لینا، نمازوں کی کٹڑیاں ہوں، سارے سالوں کے روزے ہوں، نبی کی حدیث اہل سنت کتابوں سے قرآن کی حاشیے پر لکھ کے دینے کے لیے تیار ہو کہ یہ نبی کی حدیث اہل سنت کتابوں میں نہ ہو تو میرا خون معاف ہے۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان مسلمان 70 انبیاء کے اعمال، اپنے نہیں نبیوں کے، 70 نبیوں کے اعمال، ساری زندگی کے روزے رکھے ہو، 100 حج پیدل میں محمد کے ساتھ کیا ہو، اب رسولی باتیں بتا رہے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان غربت کی حالت میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اور رائی کے دانے کے برابر، رائی کسے کہتے ہیں؟ سونف، رائی کے دانے کے برابر اس کے دل میں میرے بھائی علی کی دشمنی منہ کے بل جہنم میں جائے۔ رشتہ ہے، بس بات ختم ہو گئی، اس نے ہادی بنایا تھا، اس نے ہدایت دی ہے، وہ بھیجتا ہے ہادی کی طرف، ہادی بھیجتا ہے اس کی طرف، یہ جو وہ ادھر بھیجتا ہے نا اسے بھی اللہم صلی اللہ کہتے ہیں، جو ہادی ادھر بھیجتا ہے نا اسے بھی اللہم صلی اللہ۔ اب درود کا فلسفہ موضوع نہیں، ان اللہ و ملائکہ میرے اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے صلوات پڑھ درود پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو، اور ہم آگے سے اللہم صلی اللہ، میرے اللہ تو پڑھ، وہ کہہ رہا تم پڑھو۔ دنیا کا اصول جس پہ چل رہا ہے نا وہ سارے کا سارا اصول ہے آرڈر اینڈ سپلائی، طلب اینڈ رسد، مانگنا اور دینا، یہ قانون فطرت ہے، دنیا اس پہ چل رہی ہے۔ معصوم سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ درود کیا ہے، فرمایا فیض مانگنا اور دینا، اسے درود کہتے ہیں۔ جو بندے اس سے مانگتے ہیں ان کو درمیان میں رکھ کے جو وہ بندوں کو دیتا ہے وہ بھی انہیں درمیان میں رکھتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہو گیا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس وہ ہے نا وہ کہتے ہیں ان کی ضرورت نہیں۔ اگلی بات قسمتی نہیں یہ آگے کہ جن کے پاس یہ ہے اگر پوری دنیا سے متھا لیا ہے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ 4 بندوں کی خوشنودی کے لیے میں حقائق چھوڑ دوں، اپنوں بیگانوں کی دشمنیاں کاندھوں پہ اٹھا کے پوری دنیا میں پھر رہا ہوں۔ میرا باپ دادا کو دشمنیاں نہیں چھوڑ کے گیا تھا، تو میرے زمین و جائیدادوں کے جھگڑے ہیں 2009 سے شروع ہوئے اس قوم کی خاطر، سزائے موت کی کوٹریاں، جیلیں، سزائیں، کیا کچھ برداشت کر لیا، کس وجہ سے؟ صرف اس گھر کی مذہب کی تبلیغ سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اب بات صرف اتنی سنانی ہے کہ جن کے پاس وہ ہے نا وہ کہتے ہیں ان کی ضرورت نہیں، بس اللہ پا لیا، ہاتھی کی ضرورت کیا ہے؟ اور جنہیں ہاتھی اچھا مل گیا ہے نا وہ کہتا ہمیں اللہ کی ضرورت، ہمیں عبادت کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے پوچھنا ہے کہ علی کہاں ہے اور علی نے پوچھنا ہے کہ عبادت کہاں ہے۔ اور آسان کر دوں، اللہ کو نہ ماننا تو علی نے مارنا ہے، علی کو نہ ماننا تو اللہ نے مارنا۔ یار یہ اللہ تمہیں دن میں 5 دفعہ کیوں بلا رہا ہے؟ کون سی چیز اللہ نہیں سننا چاہتا ہے؟ الحمد گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو، وہ تمہیں سورہ فاتحہ سننے کے لیے نہیں بلاتا، میں نتیجہ دے رہا ہوں، وہ قل هو اللہ احد سننے کے لیے نہیں بلاتا، وہ سبحان ربی العظیم سننے کے لیے، اس نے کہا میں نے تمہیں ہادی دیے تھے، غدیر میں نبی نے تم سے وعدہ لیا تھا، وہ گواہی میں پکے ہو کے نہیں، جلدی جلدی آؤ، 2 منٹ کے لیے کام چھوڑو، جلدی جلدی آؤ، وہ
کو سنا کے جاؤ قائم ہو. وہ جو حاکم الصلاۃ ہے نا کہ نماز قائم کرو، وہ اصل میں یہی ہے کہ گواہی قائم کرو. ٹھیک ہے. مجھے عدالت میں کام پڑ جائے میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، کسی اور کی مثال دوں، بندے یہاں پہ ناراض بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں کہ سارے مجموعے تو میں ہی لبا سا. میں اپنی مثال ہی دے دیتا ہوں کہ مجھے بابر کہے جی آپ نے میرے ساتھ جانا جی عدالت میں جا کے میری گواہی دینی ہے. میں کو بابر میں حاضر، میں جاؤں گا. یہ 4-5 بندوں کو کہہ دی کہ الوی صاحب میرے ساتھ جائیں گے گواہی دیں گے. 4-5 بندے جی آپ جا رہے ہیں، میں کہا جی میں جاؤں گا. جس دن ہیرنگ تھی نا بابر صاحب صبح گاڑی لے کے الوی صاحب چلے میں طبیعت خراب آج نہیں جایا جانا. یہ جو میں نے اس کے سامنے دی تھی اس کا کوئی فائدہ؟ وہ 4-5 بندے میرے پاس چل کے آتے میں نے ان میں دی تھی. علی ولی اللہ کے پیچھے لڑائیاں جتنی مرضی کر لو، لیکن میری قوم کے ماتمیوں نوجوانوں، علی ولی اللہ جہاں تم نے اپنی گواہی دینی تھی دے لی، جہاں تم نے بندوں میں علی ولی اللہ منوانا تھا منوا لیا. جب اللہ نے کہا نا میرے پاس آ کے دے، جہاں گواہی دینی تھی. یہ جو مسلح ہے نا یہ اس کٹہرے کا نام ہے جہاں علی کی گواہی دی جاتی ہے. پڑھی جاتی ہے اپنے عقیدے کی گواہی کے لیے کہ تو نے جو مجھے ہاتھی دیے تھے نا میں ان گواہیوں پہ قائم ہوں، میں پکا. تو نماز کی تبلیغ اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، ایسے بھی نماز کی تبلیغ ہو سکتی ہے. میرا خیال ایسے بہتر ہو سکتی ہے. کہ آپ مولا امیر المومنین کی گواہی دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے بہتر موقع ہے اللہ کی عدالت. تو جس نے گواہی سننی تھی وہاں آپ گئے ہی نہیں. گواہی ریکارڈ وہاں ہونی تھی. قیامت والے دن میں اٹھ کے کھڑا ہو گئی میں گواہی دیتا ہوں ان بندوں نے اللہ پڑھا تھا تو میری گواہی مانی جائے گی؟ گواہی تو مانی جانی تب جب اللہ کہے ہاں میں گواہی دیتا ہوں. یہ دن میں بار بار آئے تھے اور انہوں نے گواہی دی تھی. یہی تو وجہ ہے کہ قبر میں اللہ کا سوال فرشتوں نے پوچھنا ہے، نبی کا سوال فرشتوں نے پوچھنا ہے، قبلہ کعبہ سوال فرشتوں نے پوچھنا ہے، امیر المومنین کی کرسی سرہانی ہوگی. تمہیں تھوڑی بہت فرق ہوگا نا علی بتا دیں گے، علی تمہاری آسانی کر دیں گے. علی کہہ دیں گے اللہ اس کا اللہ رب ہے، اس کا محمد. علی نے اتنی رعایت کرنی ہے. قبر والے امتحان میں علی پاس کروا دے گا. جب قیامت میں کھڑے ہونا ہے نا پورے صراط پر ہی لے جائے گا، کوثر علی پلا دے گا. جب جنت کے دروازے کی طرف جانا ہوگا نا قرآن یہاں منبر پہ لے کے خدا کہتا ہے وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو ہی نہیں، ابھی میں نے خود ان سے علی کے بارے میں پوچھنا. إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، میں نے پوچھنا ہے. اور 30واں سپارہ شروع یہاں سے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، پھر ہم تم سے سوال کریں گے اس نباء عظیم کے بارے میں. ہاں نے تمہیں علی دیا تھا، ہاں تو میرے اللہ مانا ہی ہے. کدھر کہاں کی گواہی دی تھی؟ عبادت اللہ کے کٹہرے میں 14 کی گواہی کا نام. تصور عبادت کو ختم نہ ہونے دینا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ایک طرف عقیدے کے دشمن، ایک طرف عمل کے دشمن. علی کی ضرورت نہیں، وہ کہتے نماز کی ضرورت نہیں. علی اور نماز کا بڑا گہرا رشتہ ہے. اصل میں علی نے یہی تو کہا نا صلاۃ المومن، مومن کی نماز. اگر کوئی آج بندہ علی کے سہارے پہ یہ کہہ دے کہ میرے ساتھ علی ہے تو مجھے عبادت کی ضرورت نہیں، تو اس کی علی کو بھی کوئی ضرورت نہیں. مولا فرماتے ہیں میرے شیعو تم ہمارے شجر کے پتے ہو. درخت کی پہچان پتے سے ہوتی ہے.
پتا بتا دیتا درخت کس چیز کا ہے. علی فرماتے تم شیعہ خود ہی بتا دو گے کہ ہادی کیسا ہے. بس آخری فرمان سنو میرے مولا کا. بہت زیادہ وقت میں نے پڑھ لیا. آج میں 35-40 منٹ پڑھنا چاہ رہا تھا اور آج ہی میں نے زیادہ پڑھ دیا. مولا فرماتے ہیں خلق من فاضل طینتنا. یہ جو میرے شیعہ ہیں نا، مولا فرماتے تمہارے بارے میں، مولا فرماتے ہمارے شیعہ، ان کے بدن ہمارے فاضل طینت سے، ہمارے طینت کی جو فاضل تھا نا اس سے خلق ہوئے. وَآجَنُوا بِمَا وَلَایَتِنَا. مولا فرماتے ہیں ان کا جو خمیر ہے نا ہمارے ولایت کے پانی سے گوندا گیا ہے. علی فرماتے ہیں یہ جو ہمارے شیعہ ہیں نا، ان کا عجین، ان کے جو خمیر ہے نا، جو خمیر ہے ان کا، بِمَا وَلَایَتِنَا، ہمارے ولایت کے پانی سے. اب میں اس کو آسان کو بھی، وہاں لفظ ہے عربی زبان میں اجن کا. اجن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جب میں ایک شہرہ افاق لفظ کہوں گا جو اس سے ملتا جلتا ہے. معجون. معجون سنا جی؟ معجون کو، کسی چیز کو اتنا ایک دوسرے میں ملا دینا کہ علیحدہ نہ کیا جا سکے. مولا فرماتے ہماری ولایت کو ان کے خمیر میں ایسے ہم نے گوندھ دیا ہے، یہ ان سے جدا نہیں ہو سکتے. گلقند کا معجون ہو تو اس میں سے گل علیحدہ کر کے دکھاؤ، نہیں ہو سکتا. علی فرماتے ہماری ولایت تمہارے خمیر کو ہم نے گوندھ دیا، اب ہماری ولایت تم سے جدا نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تمہارے خمیر میں گوندی جا چکی. اب اگلا جملہ جس کے لیے میں نے محنت کی ہے، معجون جب دیکھے نا جی تو اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی کیا ہے. اب وہ جو دیکھنے والا تو کیا کرتا ہے، سون کے بتاتا یہ کیا ہے. علی فرماتے تمہارے خبیر ہیں ہماری ولایت کے پانی سے گوندے گئے. کسی محفل میں بیٹھو تمہیں بتانا نہ پڑے. مولا فرماتے طیب من ولایتنا، تمہاری ولادت میں ہم نے اپنی ولایت کی خوشبو رکھ دی. جیسے خوشبو پھول سے جدا نہیں ہو سکتی. علی فرماتے تمہارے اندر ہماری ولایت کی خوشبو ہے. اب لفظ میرے یہاں پھر آ گیا، میں تو یہی پہ روکنے لگا تھا، لفظ پھر آ گیا. مچھر ہوتا ہے بدبودار پانی میں پیدا، شہد کی مکھی جاتی ہے پھول سے خوشبو لینے کے لیے. شہد کی مکھی کو آج ایکسپیریمنٹ کرو، اس سے بدبودار پانی میں 1 ہفتے کے لیے بند کرو، وہ مر جائے گی. مچھر کو پھولوں میں رکھ کے دیکھو، وہ وہاں مر جائے گا، کیونکہ وہ ہوتی خوشبو کی عادی، وہ ہے بدبو کا عادی. منکر علی کی محفل میں آ بھی جائے تو مر جاتا ہے. ولایت کی خوشبو نہیں. قرآن معصوم فرماتے ہیں قرآن قیامت والے دن گواہی دے گا کہ میرے اللہ میں طاق میں پڑا رہا، مجھے اٹھایا کسی نے نہیں. مصلی گواہی دے گا کہ میں گھر میں پڑا رہا، مجھ پہ عبادت کسی نے نہ کی. مسجد گواہی دے گی، امام بارگاہ گواہی دے گا، امام گواہی دے گا خالق کی بارگاہ میں کہ امت نے کیا کیا. میری قوم کے نوجوانوں، بہن نے شام غریبہ نماز نہ چھوڑی اور بھائی نے نیزے کی نوک پہ قرآن نہیں چھوڑا. آج اگر پردہ زینب پہ رو تو ایک لمحے کے لیے سوچ لینا کہ علی کی وہ بیٹی ہے جس کو آخری وقت میں حسین کہہ رہے زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. کتنی مشکل نماز تھی مولا حسن کی جو انہوں نے 19 رمضان کی صبح کوفے کے محراب پہ پڑھی تھی. باپ کا لہو مسلب، مسلح لہو سے تار رہے اور لہو بھی باپ کا ہے، اور حسن رکوع میں جا کے کہہ رہا سبحان ربی العظیم. یہ تھی حسن کی نماز. پھر حسین نے اس سے بھی اوپر نماز رکھ دی.
भाई भतीजे बेटों का लहू बदन पे, यूं बिखरी हुई लाशें, सर से लेके पांव तक जख्म। और सईदे में सर कह रहा सुभान रब्बियल आला। जब हुसैन ने सजदा इतना बड़ा कर दिया, इब्लीस ने सजदा हुसैन को देखा, उसने परवरदिगार से कहा अगर पिछले गुनाह माफ कर दे और मुझे कहे इसे सजदा कर, तो मैं लम्हा देर ना करूं, मैं इसे सजदा करूं। नमाज जोबन में आ गई कि मुझे हुसैन पढ़ के दिखा गया, अब इससे बढ़ के कौन पढ़ेगा। लेकिन नमाज की आंखें खुली रह गई। नमाज सोच रही थी अब सजदा हुसैन के बाद मुझे कोई नमाज ही नहीं मिलना। नमाज की आंखें खुली रही जब शामे गरीबा एक बीबी बगैर चादर के कह रही थी, जले हुए खेमों की राख में सर रखे सुबहान रब्बियल आला व बिहम्द। बहुत अच्छा है वो नमाजी जो मातमी हो, बड़ा कमाल है वो मातमी जो नमाजी। दोनों चीजें एक जगह पे दिखाऊं, सज्जाद से बड़ा इबादत गुजार भी कोई नहीं, अज़ादार भी कोई। आप क्या रो लोगे, पानी क्या कर लोगे मातम। 40 साल लहू रोने वाला। और इबादत का म्यार सुना दूं, क्या ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा जाता है, सैयदुल साजिदीन क्यों कहा जाता है। शाम के बाजार में काफिला रुक गया, काफिले का रुकना था। एक मलाउन कहता है कि काफिला क्यों रुक गया। एक मलाउन आगे बढ़ गया था, हुसैन का बेटा नमाज पढ़ रहा है। बाजार शाम के दरमियान में खड़ा होकर सज्जाद नमाज पढ़ा। इससे कहा सज्जाद की नमाज को रोक, वरना हम कैसे कहेंगे कि हमने बागी मारा था। मौला सज्जाद रकू में थे, गर्दन पे सज्जाद के तौर थे। इसने 2 मलाउनों को भेजा, एक ने इधर वाली जंजीर पकड़ी, एक ने उधर वाली जंजीर पकड़ी। इन्होंने घोड़ों को दौड़ाना शुरू किया। सज्जाद का लहू शाम की गलियों में आया। सज्जाद की आवाज आई सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। आवाज़े परवरदिगार आई आनता सैयदुल साजिदीन। तू है सजदा करने वालों का सरदार, तू है इबादत गुजारों की जीनत। मेरी माएं बहनें बेटियां जो पर्दे में बैठी हैं, पर्दे में आओ पर्दे में जाओ। अक्सर ये लफ्ज कह दिया जाता जी पर्दा तो दूसरे की आंखों का होता है। मैं उस बहन और बेटी से कहूंगा तू बंद कमरे में, अपने घर के बंद कमरे में बगैर चादर के नमाज पढ़ के दिखा। क्यों? वहां तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं देखने वाला। अगर पर्दा आंखों का ही होता है तो क्या अल्लाह का पर्दा नहीं है? अगर कनीज ज़ैनब की हो तो उस बीबी के मुसाहिब पर हो तो उसने शाम के बाजार में कहा, ए मेरी कौम की बेटियों, मैं वो ज़ैनब हूं जिसका नंगा सर बाप नहीं देखा था। मैं बाजारों में आई हूं तो तुम्हारी चादरें बचाने की खातिर। तुम्हें कोई एक तस्बीह करबला से लाके दे देना, ये करबला की तस्बीह है, तुम संभाल के रखते हो। ये तस्वीर मुझे करबला से आई। मेरी बेटियों ये तुम्हारे सर पे चादर है, ये ज़ैनब का तोहफा है जो उसने शाम के बाजार में अपने सर से उतार के तुम्हारे सरों पे दी है। बस मैं 11 मुहर्रम का एक मज़मून पढ़ूं और आपको सलाम करो, वक्त ज्यादा बीत गया। शाम गरीबा आ गई, हाथों में कुरान की आयतों की रस्सियां। मैं जुमला बड़ा आसान करूंगा ताकि जुमला सख्त ना हो। महमल की रेहल खुरदरी थी, कुरान बड़े नाजुक थे। आखिरी जुमला ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 मिनट का मुझे पढ़ूंगा।
کوثر بھائی جو کربلا سے لے کے کوفہ ہے نا جی، اب 1 گھنٹے کا رستہ ہے. اس دور میں ریگستان تھا. کتابیں کہتی ہیں 1.5 سے 2 دن لگتے تھے تیز رفتار گھوڑا سوار کو کربلا سے کوفہ آتے ہوئے. اگر یہ جملہ سمجھ گیا تو اس کے بعد مجھے مصائب نہ بھی پڑھنا پڑے تم رو لو گے. 10 محرم شام غریبہ کے بعد آدھی رات کو یہ علی کی بیٹیاں لے کے کربلا سے نکلے. 11 محرم فجر کی اذان کوفے میں ہو رہی تھی. جب علی کی بیٹیوں کے اونٹ کوفہ کے صدر دروازے پہ آ گئے، اب جو نہیں رو سکا وہ سر اٹھائے. میں تمہیں بات کھول دیتا ہوں. مائیں اکیلی نہیں آئی تھی، ماؤں کے ساتھ بچے بھی آئے تھے. جب ماؤں کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے بدے گئے، بچے ماؤں کی گود میں تو بیٹھ نہیں سکتے تھے، بچوں نے ماؤں کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی تھی، ماؤں کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے بدے ہوئے تھے. یہ سارے رستے میں اونٹوں کو تازیانے مارتے، یہ اونٹوں کو دوڑاتے. آدھا تازیانہ اونٹ کو لگتا، آدھا بچے کی کمر میں لگتا. بچے کی آواز آتی، اماں میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں. ماں رو کے کہتی بیٹا اکبر کا صدقہ. بچہ نیچے زمین میں گرتا، پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ آتا. بچے گرتے گئے، بچے گرتے گئے. زینب گرتی گئی، بچے گرتے رہے. علی کی بیٹی گرتی رہی. ایک موڑ آیا ہے جہاں پہ سجاد نے قافلے کو روک دیا. ایک ملعون نے کہا حسین کا بیٹا چلتا کیوں نہیں؟ فرمایا میرا کوئی بچہ گر گیا ہے. اس کا بچے تو پہلے بھی گرتے تھے، جو پہلے نہیں رکا. سجاد نے کہا میری مجبوری ہے، پہلے بیٹے گرتے تھے اب حسین کی بیٹ. آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. پہلے بیٹے گرتے رہے، اب حسین کی. اللہ بی بی کے صدقے محسن حسن کو اولاد دے. جو بے اولاد ہے شہزادی تمہیں یہاں سے خالی نہ بھیجے. آج رخصت ہو رہی ہے محمد کی بیٹی، آج رخصت ہو رہی ہے علی کی بیٹیاں. ماتم کرتے ہوئے بی بی کو رخصت کرنا. اللہ اس ادارے کے منتظمین کو، الحیدر ٹرسٹ، فاروق شاہ، سعید زیگن، ندیم بھائی، امان شاہ، یہ جتنے دوست احباب ہیں، حسین کی مرضی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. بابا جی مولا علی کی بیٹیاں آپ کا پرسہ قبول کرے. میں آخری دعا کے ساتھ جملے کا اختتام کرنے لگا ہوں. آواز آئی جو پہلے گرے تھے وہ بیٹی تھی، اب میری بیٹے تھی، اب میری بیٹی گر گئی ہے. اب واپس سکینہ کو لینے کے لیے کون گیا؟ جس سے شام غریبہ سہمی ہوئی تھی، جس کے تماچوں سے ڈری ہوئی تھی. یہ ملعون گھوڑے کی زین میں بیٹھا، اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا. ایک ٹیلے کے پاس سہمی ہوئی بیٹھی. جتنے رونے آتے رہے، مالک مرحومین کے درجات بلند فرمائے. علی کی بیٹی آپ کا روزانہ آنا قبول فرمائے. مولا بیٹوں کے نصیب نیک فرمائے. سہمی ہوئی بیٹھی تھی. یہ قریب آیا. اب مکالمہ سن دینا، مکالمہ بی بی کا. اس نے کہا کیوں گری ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے میں سچے باپ کی بیٹی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں تو قافلہ لے کے چلا جا، جہاں کہے گا میں وہاں آ جاؤں گی. یہ دیکھ تھا کرے گی کیا؟ رو کے کہتی میرا بابا مجھے کہانی سناتا تھا. ہمارا ایک صحابی تھا، اس کا نام ابو ذر غفاری تھا. اسے بیٹی کے ساتھ وطن سے نکال دیا تھا. وہ ابو ذر صحابی صحرا میں مر گیا تھا. اس کی بیٹی رستے میں بیٹھ گئی تھی. ایک قافلہ گزرا تھا. اس نے کہا میں محمد کے صحابی کی بیٹی ہوں. قافلے والوں نے اس صحابی کو کفن دیا تھا، اسے دفن کر کے چلے گئے تھے. تو قافلہ لے کے چلا جا، میں اس رستے میں بیٹھوں گی. کوئی قافلہ آئے گا، میں کہوں گی میں سید ذاتی ہوں، مجھے خمس میں چادر دو. وہ مجھے چادر دیں گے، میں واپس کربلا جاؤں گی.